بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرًا۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے، کیونکہ میں 2:10 پہ ہماری پریس کانفرنس کا ٹائم تھا اور اب 2:30 بج رہے ہیں، اور آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں بھی انٹری ٹیسٹ پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو میرا وہاں پر جانا بھی بہت ضروری تھا اور اسٹوڈنٹس سے ملنا بھی بہت ضروری تھا، اس مسئلے کو دیکھنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ جیسے ہی یہ مسئلہ شروع ہوا تو چیف منسٹر نے پھر انسٹرکشنز دی تھی کہ وہاں جا کے ذرا معاملات کو دیکھا جائے۔ آج 3 سے 4 بہت اہم ایشوز ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی، اور بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ہمیشہ جب بھی میں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں میڈیا کو، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ہی ہماری زبان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، آپ ہی کے ذریعے ہم ہر جگہ پہنچتے ہیں، اور میں بار بار آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ ہم سب محب الوطن پاکستانی ہیں اور ہم نے صرف اور صرف پاکستان کے ہی بارے میں سوچنا ہے، اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ میں بار بار ہر پریس کانفرنس میں، چاہے وہ میں نے کوئٹہ میں کی ہو، لاہور میں کی ہو، کراچی میں کی ہو، اسلام آباد میں کی ہو، میں سب سے یہی گزارش کرتی ہوں اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے کہ خدا را پاکستان بہت ہی پیارا ملک ہے، اور اس وقت پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری پہچان ہی اسی پیارے ملک کی وجہ سے ہے، ہمیں اسے سنوارنا ہے، اسے بنانا ہے، تو ہم سب کو پھر متحد ہو کے قائد اعظم کا وہی کال، فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ہم اس پہ صحیح طریقے سے دل سے عمل شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ترقی کرنے سے روک سکتا ہے۔ اب میں بہت اہم ایشو جس سے آغاز کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹیبل میڈم منسٹر انفارمیشن مریم اورنگزیب UK میں ایک بہت ہی، میں کہوں گی کہ ایسا واقعہ ہے جس کو دیکھ کے میرے خیال سے آج یہاں پر جو میں نے ان خواتین کو بٹھایا ہے، مدعو کیا ہے، ان سب نے بھی یہی کہا، اور بھی جتنی خواتین تھیں ان سب نے مجھے کالز کی۔ آج اگر میں یہاں پر ہوں اور اس ایشو پر آواز اٹھا رہی ہوں تو پاکستان کے کونے کونے سے مجھے خواتین کی کالز آئی ہیں۔ بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن خواتین نے مجھے کالز کی ہیں، اور اس ثبوت کے طور پہ میں نے آج ان خواتین کو یہاں پر بھی بٹھایا کہ جو میڈم منسٹر کے ساتھ UK میں واقعہ ہوا، اور جس طریقے سے وہاں پر ایک گروپ، پتہ نہیں کیا سازش ہے اس کے پیچھے، پتہ نہیں کون سے ہاتھ ہیں، لیکن مجھے بہت واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو پاکستان کو پھولتے پھلتا نہیں دیکھنا چاہتے، یہ وہ ہاتھ ہیں جو ہم سب کو آپس میں لڑا کے پاکستان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا ہے۔ تو میڈم منسٹر کے ساتھ جو واقعہ وہاں پر پیش آیا، اس کے خلاف ہم خواتین بھرپور اپنا جو ایک احتجاج ہے اسے آپ سب کے سامنے ریکارڈ کرواتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ بلکہ میں یہاں بات کروں گی کہ اگر بحیثیت مسلمان بھی میں بات کرتی ہوں تو اسلام یا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، میرا دعویٰ ہے پوری دنیا سے کہ آپ یہ تعلیمات اٹھا کر دیکھیں یا قرآن اٹھا کر دیکھیں، انسانیت کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر عورت کا مقام، ویمن ایمپاورمنٹ پہ ہم بہت بات کرتے ہیں، عورت کو ایمپاور اسی وقت کر دیا گیا تھا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔
عورت اسی دن ایمپاور ہو گئی تھی. عورتیں فرنٹ لائن پر ان کے ساتھ جنگوں میں جا کے لڑا کرتی تھیں, مریضوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں. اصل اسلام کو بھی اجاگر کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی معاشرے کو ہو کیا گیا ہے. چیف منسٹر بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی طرف سے یہ سارے پیغامات میں آپ کو دے رہی ہوں. ہر پریس کانفرنس سے پہلے میری ڈسکشن ہوتی ہے چیف منسٹر سے, وہ مجھے اوکے کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہوں. تو خواتین کی عزت آپ پر لازم ہے. یہ آپ کے اللہ نے کہا ہے اور آپ کے رسول نے بھی کہا ہے. اور جو واقعہ میڈم کے ساتھ وہاں پر پیش آیا ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے سخت شرم آئی ہے. اور یہاں پر میں ایک بہت اہم پیغام یہ بھی دوں گی. ہمارے بہت پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈر آف پاکستان عمران خان صاحب, اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں. میرا ان کو یہ پیغام ہے اور بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ سر پلیز سب سے پہلے قرآن کو باترجمہ پڑھیں. سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اس کو پڑھیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ معاشرے کو بدتمیزی کی ترغیب نہیں دیں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ تمیز سے بات کریں. آپ کے سر پر, آپ کے کندھوں پہ رسپیکٹیبل عمران خان صاحب بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ ایک لیڈر بنے ہوئے ہیں, آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو فالو کرتے, تو یہ جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے یہ نہ سمجھیں, اس کی بہت بڑی پکڑ بھی ہے اور اس کا حساب آپ نے اپنے اللہ کے سامنے دینا ہے. جو بات آپ کریں گے ہزاروں کے لوگ آپ کو فالو کریں گے. اب آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس معاشرے کو غلط طرف لے جائیں یا صحیح طرف لے جائیں. اگر میرا یہ پیغام وہ سن رہے ہیں تو ان کو میں نے ان کے بہت ہی قریبی دوست کے تھرو ایک اور بھی بہت اہم پیغام دیا تھا, اور مجھے امید ہے کہ وہ پیغام بھی ان تک پہنچ گیا ہوگا. اور وہ یہ پیغام تھا, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا بلکہ اس کو چاہوں گی کہ مسٹر رسپیکٹیبل عمران خان صاحب, تہجد کے ٹائم رات کے 3 بجے جائے نماز ڈال کر صاف نیت کے ساتھ اگر اللہ کے سامنے آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک بار پھر پرزور احتجاج ہم خواتین کرتے ہیں جو رسپیکٹیبل میڈم منسٹر کے ساتھ UK میں ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر بلوچستان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ہم کچھ ایسے ریفارمز لے کے آئیں گے بلوچستان کا جو پروونس ہے اس میں, کہ جس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ باقی پروونسز بھی ہمیں فالو کریں گے. اور وہ ریفارمز یہ ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم تو بے حد ضروری ہے. تعلیم کے نظام کو بھی بگاڑ دیا گیا, نکما کر دی گیا, نالائق کر دی گیا لوگوں کو, کیونکہ میرٹ ختم کر دی گیا, تعلیمی نظام کو بالکل برباد کر دیا. اب اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کی تشکیل دی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو تربیت کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات میں کروں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں پورے صوبے میں ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں صرف ریلیف ریسکیو کا جو ایک پروسیس تھا اس تک ہی تھیں کہ ریلیف ہو جائے, ریسکیو ہو جائے. اس کے بعد
جو ڈیمیجز لوگوں کے ہوتے تھے اس طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی. ایک بہت اہم پیغام میرے چیف منسٹر کی جانب سے کہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور ہم ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں، جس کو میں نے بار بار اپنی پریس کانفرنسز میں فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو ہم ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اور ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہے اور وہ سچے وعدوں والا ہے کہ آج جو وعدہ میں یہاں پر کر کے جا رہی ہوں اپنی قوم سے، اپنے بلوچستان کے لوگوں سے، وہ ضرور پورا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اہم اقدامات. دیکھیں یہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہم سب مشغول تھے، مصروف تھے اور ابھی تک بھی ہیں. نہیں تو حکومت بلوچستان نے کچھ ایسے انیشیٹو لے رکھے ہیں جن کو ہم نے اناؤنس کرنا تھا، جو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ایک کلیئر چینج جو ہے وہ پروونس میں لے کے آئیں گے یہ انیشیٹوز. اس میں سے 2-3 بہت اہم تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں، جس کی ہم نے ابتدا کر دی ہے. فرسٹ نمبر پہ جس طریقے سے ہم اپنی یوتھ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، بلوچستان کی یوتھ کو، اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم انٹریکشن سیشنز کریں گے مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز میں. وہاں پہ ہم نے اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے. اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ ہم انہی کے مسائل ان کی زبانی سنیں گے اور جس طریقے سے وہ بلوچستان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ سے جو ایکسپیکٹیشنز وہ رکھتے ہیں، ہم اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں اور وہ پلانز ہم انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی اور اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں. اور پہلا انٹریکشن سیشن الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ بلوچستان یونیورسٹی میں ہم نے پرسوں ہی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈر دس انٹریکشن سیشنز ایک اہم انیشیٹو جو گورنمنٹ آف بلوچستان لینے جا رہی ہے، جس پہ ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کہ ہم یوتھ کو بلا سود قرضے فراہم کریں گے. بلوچستان یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس اپنے مسائل اجاگر کر رہے تھے، جس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میڈم ہم یہاں سے ڈگریاں تو لے جاتے ہیں لیکن ہمیں روزگار کا مسئلہ ہے، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ دیکھیں، اگر ہم اپنا قرآن بھی دیکھیں اور اپنی رسول کی تعلیمات بھی دیکھیں تو ہمارے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ 10% یا 15% نوکری میں آپ کا رزق ہے، باقی 95% یا 90% تجارت میں آپ کا رزق ہے اور اس میں بہت بڑی کامیابی ہے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بلا سود قرضوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو ہم یوتھ کو دیں گے تاکہ وہ اپنے بزنسز شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا حصہ ہم خواتین کے لیے بھی رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا 56% جو ہے 56 یا 52 اگر میں غلط نہیں ہوں فیصد جو ہے آپ کا، وہ معاشرے کا، آپ کا جو پاکستان ہے اس میں جو شرح ہے بالکل وہ خواتین کی ہے. تو اس حوالے سے خواتین کے لیے بھی بلا سود قرضے جو ہیں اس کا انتظام ہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہماری جو میٹنگز ہیں مختلف اداروں سے وہ جاری ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑا اہم انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا، جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا چینج آئے گا بلوچستان میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 2 میں نے آپ کو بہت اہم انیشیٹو آپ کو میں نے بتائے ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بک ہم فائنل ابھی شکل میں ہے اس کو بلکہ بہت جلد ہمارے جو آنریبل چیف منسٹر ہیں وہ آنریبل پرائم منسٹر سے بھی اس سلسلے میں ملیں گے تاکہ ہم باقاعدہ طور پر اس کتاب کو نصاب کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ سربراہان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو صحیح ڈائریکشن دکھائیں بھی اور اس پہ چلائیں بھی اور ان کی تربیت بھی کریں. تو انشاءاللہ اس کتاب کو، یہ انیشیٹو آپ سن لیں کہ یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک بہت اہم انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو بھی نیکسٹ پریس کانفرنسز میں کروں گی
اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز. اب یہ پریس کانفرنسز ایسی جگہوں پہ بھی میں منعقد کروں گی جہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو وعدہ ہم نے آج آپ سے کیا تھا اسے ہم نے پورا کر دیا اور آپ کے ذریعے وہ پورا پاکستان دیکھے گا. آخر میں صرف ایک بہت اہم بات. ابھی میں بلوچستان یونیورسٹی میں گئی ہوئی تھی اور وہاں پر اسٹوڈنٹس دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ پر کچھ مسائل چل رہے ہیں. انشاءاللہ اسے اب ہم حل کر لیں گے. ابھی میں نے اس کے بعد واپس وہیں پر ہی جانا ہے. ایک بات میں نے شدت سے نوٹ کی ہے. بحیثیت پاکستانی میں اپنی تمام پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں. یونیورسٹی میں گئی, وہاں پر ڈفرینٹ ایسوسیشنز آف اسٹوڈنٹس, PSO, BSO اور بھی یہ کچھ نام تھے وہاں پر. اسی طریقے سے ہمیں PMLN کے جیالے نظر آئیں گے, ہمیں پیپلز پارٹی کے جیالے نظر آئیں گے, ہمیں PTI کے جیالے نظر آئیں گے, ہمیں ایڈوکیٹ بار کونسل کے جیالے نظر آئیں گے, ہمیں YDA کے جیالے نظر آئیں گے. میری بات کو سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کرنا. ہر کسی نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے. سب کو اپنے اپنے مفادات چاہیے, اپنے اپنے حقوق چاہیے, اپنی اپنی ذات کے حقوق چاہیے. پاکستان کے حقوق کہاں گئے؟ پاکستان کے بارے میں کون سوچے گا؟ ہم سب کو اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے, یہ ٹائم ہے, یہ بہت نازک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, ہم سب کو. اور یہاں ایک اور بہت اہم بات میں کروں گی اور بالکل برملا کروں گی اور ڈٹ کے کروں گی. پاکستان کی لائف لائن آپ کی پاک فوج ہے. اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, یہ حقیقت ہے. پاک فوج کی عزت کریں کیونکہ پاکستان قائم آپ کی پاک فوج کی وجہ سے ہے. میں خود بھی ایک سیاستدان ہوں. میری بھی سیاست میں 20 سال کی جد و جہد ہے اور آج میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر ہم سیاستدان ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ بحیثیت پاکستان اور بحیثیت محب الوطن اب ہمیں اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے